سب سے پہلے کتابوں کا تعارف، تاکہ آپ کو یہ حاصل ہو جائے کہ اتنی ساری کتابیں ہیں جو اس ٹاپک پر لکھی جا چکی اور بہت ساری کتابیں ہیں۔ یہ ہے المغنی، 15 جلدوں میں ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر سارے ائمہ اربعہ رحمہ اللہ، جتنے بھی علماء اکابر گزرے ہیں، ان سب کے اس کے اندر حج کے بارے میں انہوں نے کیا کیا فتوے دیے ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ صحیح بخاری ہے، جو ان ساری کتابوں کے لیے احادیث کے باب میں سب سے زیادہ اوتھینٹک کتاب یہ صحیح بخاری ہے۔ یہ صحیح مسلم ہے، آپ لوگ جانتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ اوتھینٹک، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اگر کوئی کتابیں ہیں تو یہ 2 کتابیں ہیں، پہلے صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ یہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، فضیلت الشیخ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جو حج سے متعلق ہے۔ یہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جو حج سے متعلق ہے، اور 40 علماء کرام جو سعودی عرب کے معتبر علماء کرام ہیں، انہوں نے حج سے متعلق جو قرآن اور حدیث اور صحابہ کے فہم پر سنت طریقے کے مطابق جو انہوں نے حج پیش کیا ہے، اس کے اندر پورے فتاوے موجود ہیں، ان کے فتوے موجود ہیں، تاکہ جو جدید مسائل ہوتے ہیں ان کو بھی حل کر لیا جائے۔ تو یہ ساری کتابیں اب آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ آئے، اتنی ساری کتابیں پڑھ کر ہم جائیں؟ تو الحمدللہ میں نے آپ کی خدمت کے لیے راتوں دن محنت کرنے کے بعد ان ساری کتابوں کے اندر جو کچھ بھی مواد آپ کے لیے ہو سکتا ہے حج ادا کرنے کے لیے، میں نے مسنون طریقہ حج تمتع، ویسے حج قران بھی ہے، حج افراد بھی ہے، میں نے حج کا وہ طریقہ یا حج کا وہ ٹائپ جو کہ عام طور پر ہندوستانی کرتے وہ ہے حج تمتع۔ دوسرے ممالک والے حج قران یا حج افراد کرنے والے کرتے ہیں، لیکن یہاں پر کرنے والے چونکہ پریکٹیکل بات یہ ہے کہ حج تمتع کرتے ہیں، لہذا میں نے اس کے اندر حج تمتع کا طریقہ بتلایا ہے، اور انشاءاللہ آج ہم اسی کی تشریح لیں گے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ آپ کہ بڑی بڑی کتابیں جو حجاج اٹھاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ لوگ اس کے ریلیف ہو جائے گا، آپ کو سکون میں آ جائیں گے، صرف آپ کے ہاتھ میں یہ اوراق ہوں گے۔ اور اس کو اگر میں دوسرے معنی میں کہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں آپ کے پاسپورٹ اور ٹکٹ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں طریقہ، جائیے اور حج کر کے آئیے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور درس سنانے سے پہلے اور طریقہ بیان کرنے سے پہلے میں اگر آپ کو بتاؤں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا راز بتلائیے کہ ہمارا حج سکون سے گزر جائے، تو میں یہ بتلاؤں گا کی ٹو سکسیس، اس کی چابی یہ ہے کہ آپ لوگ زیادہ پریشان مت ہوئیے۔ آپ کے پاس جب یہ ورقہ موجود ہے تو آپ یوں سمجھے کہ اگر آپ مثال طور پہ معلم سے بچھڑ گئے، سارے گھر والوں سے بچھڑ گئے، کوئی نہیں مل رہا ہے، آپ کے پاس یہ ورقہ ہے تو آپ کا حج ادا کر کے آپ خاموش آ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں انشاءاللہ العزیز۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ حاجی اپنے ذہن سے جو برڈن یا بوجھ محسوس کرتے پہلے اس کو نکالے، سائیکالوجیکلی پہلے فری ہو جائے۔ سب سے پہلے شرط ہے، بنیادی شرط ہے کہ آپ یہ تصور مت کیجئے، کیونکہ عام طور پر یہ بتایا جاتا ہے، مثال کے طور پر یہ ہو جائے تو آپ کو دم دینا پڑے گا، یعنی خون بہانا پڑے گا، ایک بکرا ذبح کرنا پڑے گا۔ اگر وہ ہو جائے تو آپ کو دم دینا پڑے گا، ارے یہ کیا دم ہے، کئی لوگ جو پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ ہم پریشان پہلے اور زیادہ ہو جاتے ہیں، اس پریشانی کے اندر اور بہت زیادہ غلطیاں کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو حج کے مسنون کا طریقہ اس کی شرح کے ساتھ کروں گا، امید کہ آپ سب کے پاس یہ پیپر موجود ہوگا، اور جو حضرات کو اردو پڑھنا نہیں آتا بعد میں انگلش میں بھی حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ، یا خود وہاں پر پہنچ کر آپ لوگ مزید تفصیلات بھی لے سکتے ہیں۔ جو اردو جاننے والے حضرات الحمدللہ ان کے ہاتھوں میں پیپر رکھا ہوا ہے، تو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ پڑھتا جاؤں گا۔ اس کے اندر میں نے کیا یہ کوشش یہ کی ہے کہ اس کے اندر سارے کام جتنے بھی ہوتے اس کو لا کر میں نے جمع نہیں کیا کہ بھائی آپ ڈھونڈتے بیٹھو کہ آپ کیا کرنا۔ میں نے اس کے اندر یہ کیا ہے، اس اسٹیپ میں آپ کو کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، یعنی جس طریقے سے اگر آپ کسی شہر میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک میپ مل جاتا ہے، اگر تو
تو میں آپ کے حساب سے چلتے چلے آتے ہیں یہاں تک کہ آپ چار مینار پہنچ رہے ہیں، لال قلعہ پہنچ رہے ہیں. تو اس طریقے سے برابر آپ خالی بس اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے چلے جائیے. اگر آپ 25 اسٹیپ چلیں گے تو آپ کا عمرہ ادا ہو جائے گا. 26 اسٹیپ اگر آپ چلیں گے اس کے حساب سے آپ کا حج ادا ہو جائے گا. اور ایک بھی میں بات بتلا دیتا ہوں شروع کرنے سے پہلے. چونکہ عام طور پہ حاجی 40 دن کے لیے جاتے ہیں، تو عام طور پہ تصور ہوتا ہے 40 دن ہمیں کیا کیا کرنا ہے. حج کے دن بہت مختصر ہے، 6 دن، صرف 6 دن ہی حج کے دن ہے. اس کے علاوہ جو بھی آپ کرتے ہیں وہ آپ کی عبادتوں کا اجر لوٹنے کا موقع ہے. آپ یہ تصور مت کیجئے کہ 40 دن، جیسے رمضان مبارک پورا 30 مہینے کا ہوتا ہے تو شاید 40 دن بھی مکمل پورے کام کرنا ہے. صرف 6 دن کا ہی حج ہے. آپ کو اور بھی ریلیف ہو گیا. میں آپ کو اور ایک بھی خوشخبری دیتا ہوں، ان 6 دنوں میں بھی اہم صرف 4 دن. اتنا اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو الحمدللہ آپ کا حج ادا ہو جائے گا. تو اس کے بعد چاہے وہ بوڑھے لوگ یا بڑی عمر والے لوگ یا جوان لوگ، آپ کو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، جس طریقے سے پریشانی کا ماحول پیدا کرتے ہیں تو آپ کہہ دیا رہے صرف 4 ہی دن کرنا، مسئلہ ہی نہیں. اور اتنی بڑی صرف 4 دن میں لیکن آپ کو وہ دولت ملنے والی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. جو آدمی حج کرے گا نہ اس کے اندر کوئی گناہ کرے گا اور نہ کوئی ایسا لغو باتیں کرے گا، لوٹ جائے گا اپنے گھر کی طرف کیوم ولدته امه، کہ جس طریقے سے بچہ آج ہی پیدا ہوا ہے تو اس کے کاندھے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس طریقے سے اسے دھل دیا جائے گا. صرف 4 دن آپ کو دینے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب میں اس کی تشریح کروں گا تو تھوڑی دیر کے لیے، یعنی ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ، یہ 1 گھنٹہ کانسنٹریشن کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اور کانفیڈنس کے ساتھ کہ میں سمجھ رہا ہوں. کوئی پریشانی کی بات، اچانک مینا مزدلفہ پاتا نہیں یہ کہاں ہوتا ہے، پریشانیوں کی ضرورت نہیں. اپنے آپ میں آپ ایک کانفیڈنس پیدا کیجئے کہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. بی پازیٹیو، اپنے بارے میں آپ پازیٹیو رہیے، اپنے بارے میں نیگیٹو مت رہیے. نیگیٹو رہنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سمجھنے کے باوجود آپ بھول جاتے ہیں. پازیٹیو ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں اگر چھوٹ بھی جاتی ہے تو آپ آسانی سے اس کو پھر دوبارہ لے سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ریلیف ہو جائیے، بی پازیٹیو، پازیٹیو ہو جائیے، آپ مثبت سوچیے اور کانفیڈنس رہیے، کانفیڈنٹ رہیے اور کانفیڈنس کے ساتھ سوچیے. اس کے بعد انشاءاللہ یہ پیپر سمجھنے میں بھی آپ کو مزہ آئے گا. اور اس کے بعد آپ اس یعنی یہ نیت کے ساتھ آپ سمجھیے کہ میں اس قابل سمجھوں گا کہ میں اوروں کو مدد کر سکوں. اور آگے یعنی آپ افینس آگے بڑھیے، ڈیفینس مت ہوئیے. تو اگر یہ سارے کوالٹیز اگر آپ کے اندر ہے تو انشاءاللہ پھر دیکھیے آپ ہماری محفل مبارک ہے انشاءاللہ. حج تمتع کا مسنون طریقہ. پہلا پوائنٹ، میقات پر پہنچ کر احرام باندھنا. ہوائی جہاز سے جدہ جانے والے حضرات جہاز میں بیٹھنے سے قبل احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن احرام کی نیت میقات پر پہنچنے کے بعد کرنی چاہیے. یہ پوائنٹ یعنی اب ہمیں جو میقات ملتا ہے، یعنی میقات جہاں سے کہ حج شروع ہوتا ہے، میقات وہ جگہ جہاں سے کہ احرام باندھا جاتا ہے. اب ہمارے لیے جو ہندوستان سے جاتے ہیں ان کے لیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو میقات ہے وہ یلملم کی پہاڑیاں جدہ سے 1/2 گھنٹہ پہلے سمندر پر ہی وہ پہاڑیاں پائی جاتی ہیں. اب ظاہر بات ہے وہاں پر اتر کر احرام باندھنا یہ ساری چیزیں ہندوستانیوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہیں. اور ہوائی جہاز کا سفر کرنے والے تو یہاں پر علماء کرام نے ایک سہولت دی ہے، ایک فیسلٹی دی ہے. وہ یہ ہے کہ جب آپ ہوائی جہاز پر سفر شروع کریں گے تبھی آپ احرام باندھ لیجئے. اس کی 2 شکلیں ہیں. آپ گھر پر بھی احرام باندھ کر نکل سکتے ہیں، اگر آپ حیدرآباد سے جا رہے ہو تو ظاہر بات ہے گھر پر بھی باندھ کر نکل سکتے ہیں. لیکن ابھی آپ نے صرف احرام باندھا ہے، کپڑے باندھے. نیت تو آپ کو میقات پر کرنا. تو یا تو آپ ایئرپورٹ پر چلے جائیں وہاں پر احرام باندھے، یا گھر سے احرام باندھ کر نکلیں آپ. اب اس کے بعد اگر وہ سعودی ایئر لائنس ہوگا تو وہاں پر تو اعلان ہوتا ہے. ابھی دوسرے ایئر لائنس ہوتے ہیں، کبھی اعلان کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے. تو ایسے وقت پر احتیاط یہ کیجئے کہ آپ پہلے سے ہی اللہ سبحانہ و تعالی میں پریکاشن لیتا ہوں، احتیاط کرتا ہوں، اور پہلے ہی آپ نیت کر لیجئے. ظاہر بات ہے جب آپ احرام باندھ رہے ہیں کا مطلب نکلا کہ آپ نیت ہی کر رہے ہیں. اور
جدہ آنے سے 1 گھنٹہ پہلے، جدہ آنے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ لبیک اللہم عمرتن، چونکہ آپ حج تمتع کر رہے ہیں، حج تمتع کے اندر پہلے عمرہ ہوتا ہے پھر بعد میں حج ہوتا ہے، تو لبیک اللہم عمرتن آپ کہیں گے۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ نے 15 منٹ پہلے ہی کہا ہوگا، لیکن الحمدللہ وہ چیز ویلڈ سمجھی جائے گی، کیونکہ اسلام میں آسانیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبادت کروانا چاہتے ہیں تاکہ وہ بہانہ مل جائے جنت میں داخل ہونے کا، تو یہ سہولت ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ میقات پر پہنچ کر احرام باندھنا، یعنی اس کو اب سمجھا رہے ہیں ہوائی جہاز سے جدہ